سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت ہر بندہ یہ سوچے کہ رمضان المبارک کی تشریف آوری کا جو مقصد تھا اس مقصد کو میں کہاں تک حاصل کر پایا. اگرچہ پہلے جمعے ہم نے یہ مقصد بیان کیا تھا، لیکن اب پھر دہراتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے کہ اس کی آمد کا مقصد کیا تھا. ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو معلوم ہوا روزے کی فرضیت کا مقصد یہ تھا کہ پرہیزگار بن جائیں. اب آج جمعۃ الوداع کے موقع پہ ہر بندے نے اپنا حساب کرنا ہے کہ آیا میرے اندر یہ پرہیزگاری پیدا ہوئی ہے کہ نہیں. اور اس سے پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں. تقویٰ عربی میں اور اردو میں اسے کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگاری. ذرا بلند آواز سے کہیے گا، کیا کہتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کیا نام ہے؟ پرہیزگار. تو پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے سوال کیا کہ ابی بن کعب یہ بتاؤ تقویٰ کیا ہے. آگے سننے بجائے جواب دینے کہ انہوں نے سوال کر دیا کہ امیر المومنین آپ یہ بتائیں کہ ایسے رستے سے جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار، تو آپ وہاں سے کیسے گزرتے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں وہاں سے کپڑے اچھی طرح سمیٹ لیتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھ نہ جائے کپڑے. تو رستہ اگرچہ ہوتا ہے لیکن بندہ پھر بھی کپڑے اچھی طرح سمیٹ لیتا ہے. تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا تقویٰ بھی یہی ہے، پرہیزگاری بھی یہی ہے کہ گناہ سے بچنا تو بحیثیت مسلمان ہر بندے کی لازمی ڈیوٹی ہے، لیکن فرمایا گناہ کے شبے سے بھی خود کو بچا لینا کہ یہ اگر اس جگہ میں گیا یا یہ کام میں نے کیا تو میرا گناہ میں ملوث ہونے کا خدشہ ہے. تو شبے سے بھی خود کو بچا لینا یہ پرہیزگاری ہے، یہ تقویٰ ہے. اب آپ دیکھیں کہ روزے اور تقویٰ میں کیسی مناسبت ہے کہ پانی پینا جائز ہے لیکن روزے کی حالت میں منع کر دیا، کھانا کھانا جائز ہے لیکن روزے کی حالت میں منع کر دیا. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ بندے کے اندر اتنی ول پاور پیدا ہو جائے، اس کی قوت ارادی اس قدر مضبوط ہو جائے کہ رمضان میں کھانا پینا جو حلال تھا وہ روزے کے وقت میں ممنوع کر دیا، تاکہ رمضان کے بعد بندے میں اتنا کو ارادہ مضبوط ہو جائے، اس کی نیت اتنی مستحکم ہو جائے کہ وہ حرام کھانے پینے سے بچ جائے، حرام روزی سے اور حرام چیزوں کے کھانے سے بچ جائے، شراب خانہ خراب سے بچ جائے، رزق حرام سے بچ جائے. یہ تربیت کرنا مقصود ہے. تو اب اس بات کو سامنے رکھ کے ہر بندے نے یہ جائزہ لینا ہے کہ رمضان شریف کے اس تربیتی پروگرام کے لحاظ سے کیا میں واقعی یہ جذبات اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں. اگر تو پیدا ہو گئے تو پھر تو آپ کو مبارک ہو، لیکن اگر پیدا نہیں ہوئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس تربیتی پروگرام میں کہیں کوئی کسر اور کمی رہ گئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بیوی انسان کی شرعی بیوی ہے، اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز، لیکن روزے کی حالت میں منع کر دیا. کیوں؟
تاکہ اس کے اندر اتنی قوت ارادی ہو کہ اگر کوئی گناہ کی دعوت دے غیر عورت تو بندے میں اتنی طاقت ہو، اتنی پاور ہو کہ وہ نہ کر سکے۔ اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے تو حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن وہ نوجوان عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا جسے کسی منصب والی اور حسن والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ رمضان شریف میں اس پابندی کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی سوچ بھی پاک ہو جائے، اس کی نظر بھی پاک ہو جائے، اس لیے بھی پاک ہو جائے کہ وہ نبی پاک کا امتی ہے، تو نظر بھی پاک ہونی چاہیے، دل بھی پاک ہونا چاہیے، سوچ بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ رمضان شریف کا مقصد تھا۔ تو اب اس موقع پہ جب کہ رمضان شریف کا جمعۃ الوداع ہے تو اب ہم نے سوچنا ہے کہ کیا یہ جذبات ہمارے اندر پیدا ہوئے؟ اگر تو ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے۔ حدیث پاک میں کہ غیر عورت پر نگاہ پڑے اور بندہ نگاہ پڑتے ساتھ ہی جھکا لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی لذت پیدا فرما دے گا۔ کہتے ہیں نا عبادت میں دل نہیں لگتا، تو بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کی نظر پاک نہیں رہتی تو اس کا تلاوت قرآن میں، نماز میں، ذکر میں، درود میں، استغفار میں، محفل میں، ذکر میں دل جمتا نہیں، کیونکہ یہ چیزیں پاک ہیں نا، تو یہ پاک برتن میں آتی ہیں، وہاں پہ خوش ہوتی ہیں۔ لیکن اگر برتن نہ پاک ہے، دل کا برتن کیا ہے وہ پاک نہیں ہے، تو یہ چیزیں وہاں پر قرار نہیں پکڑتی۔ البتہ صاف ضرور کرتی ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی ضروری ہے، دل کا زنگ جو ہے وہ دور کرنا چاہیے۔